پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری تحریر کردہ نئی کتاب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا سرور، اور اس وقت آپ کی خدمت میں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کی چوتھی اور آخری ویڈیو قسط پیش کی جا رہی ہے، جو کہ میری اس تحریر کردہ نئی کتاب کے صفحہ نمبر 31 سے لے کر صفحہ نمبر 40 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دوستو، اب ہم اپنی اس نئی کتاب کی چوتھی اور آخری ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہور رومن یہودی تاریخ دان جن کا نام فلیویس جوسیفس تھا کے مطابق آرمینیائی قوم کے باشندے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اس عظیم اور مقدس کشتی کے ٹھہرنے کا مقام آرمینیا میں واقع ہے، جسے اس دور میں کورڈین کا پہاڑ کہا جاتا تھا، جبکہ موجودہ دور میں اسے ماؤنٹ ارارات کہا جاتا ہے۔ رومن سلطنت کے عظیم بادشاہ گائس جولیس سیزر کے مطابق کہ عظیم اگسٹن دور کے قدیم یونانی تاریخ دان اور فلسفی دمشق کے نکولس یعنی کہ نکولس آف ڈمیسکس، جو کہ دمشق میں پیدا ہوئے تھے، انہوں نے اپنی تحریروں میں قدیم یونانی پادری پیروسس اور 3 صدی عیسوی قبل مسیح کے قدیم یونان کے دارالخلافہ پیٹرا کے مشہور یونانی تاریخ دان مناسس آف پیٹرا نے حضرت نوح علیہ السلام کی اس عظیم اور مقدس کشتی اور اس عظیم بارش اور عظیم سیلابی ریلی کی تباہی کا ذکر کیا ہے۔ 4 صدی عیسوی میں قبرص کے عظیم عیسائی یونانی روحانی پیشوا سینٹ ایپیفینیس آف سلامیس نے حضرت نوح علیہ السلام کی اس عظیم اور مقدس کشتی کی شکل و صورت کو ایک روٹی کی ٹوکری جسے یونانی زبان میں پینارین کہتے ہیں سے تشبیہ دی تھی، اور انہوں نے بھی کارڈیائی کے اسی مقام پر یعنی کوڈیان کے پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کی اس عظیم اور مقدس کشتی کے آ کر ٹھہرنے کی نشاندہی کی تھی۔ کارڈیائی کے اس مقام پر اب ترکی کی کرد آبادی قیام پذیر ہے۔ قسطنطنیہ کے آرچ بشپ جان کریسوسٹوم نے چرچ میں دی گئے اپنے متعدد خطبوں میں اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ابھی تک آرمینیا کے پہاڑوں سے اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عظیم اور مقدس کشتی یہاں پر آ کر ٹھہری تھی۔ سن 1771 میں شائع ہونے والے انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کے پہلے شمارے، جس کا نام دا فرسٹ ایڈیشن آف انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا تھا، کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی اس عظیم اور مقدس کشتی کے واقعات سچے قرار دیے گئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی دریافت۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی اس عظیم اور مقدس کشتی کی تلاش کا کام اس دور کی رومن سلطنت کے شہر کیسریا کے مشہور یونانی عیسائی مورخ، مفکر اور عیسائی پولیمسٹ یوسیبیس پامفیلیس کے دور میں یعنی 275 سے 339 قبل مسیح میں ہی شروع کر دیا گیا تھا۔ مشہور رومن یہودی تاریخ دان فلیویس جوسیفس کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی اس عظیم اور مقدس کشتی کی باقیات کے آثار آرمینیا کے کوڈیان کے پہاڑ یعنی ماؤنٹین آف کورڈینز میں، جسے موجودہ دور میں ماؤنٹ ارارات کہا جاتا ہے، میں دریافت ہوئے ہیں، جو کہ موجودہ دور کے ترکی میں واقع ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ترکی کے مشرقی صوبے اناطولیہ کے پہاڑی مقام کے ایک علاقے اوزین گیلی یعنی ولیج آف اوزین گیلی سے ملحق ایک پہاڑ جس کا نام ٹینڈورک ہے، اس پر بنی ہوئی لیمونائٹ کی ایک قدرتی ارضیاتی تشکیل جو کہ 538 فٹ طویل ہے۔ یہ قدرتی ارضیاتی تشکیل ایرانی سرحد سے شمال میں محض 3 کلومیٹر دور اور ترکی کے صوبے ایگری کے شہر ڈوگ بایازیٹ سے شمال میں محض 16 کلومیٹر دور اور مشرق میں گریٹر ماؤنٹ ارارات سے محض 29 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع دروپینار سائٹ پر سطح سمندر سے 1966 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔
دروپینار کی اس سائٹ کو ترکی کے ایک گڈریے یا چرواہے جن کا نام رشید ساریحان تھا نے 19 مئی 1948 کو دریافت کیا تھا۔ اس سائٹ کی شناخت کی تصدیق ترکی کی فوج کے ایک کپتان جن کا نام الہان دروپینار تھا انہوں نے کی تھی، اور انہی کی کاوشوں کے سبب اس سائٹ کا نام ان کے نام سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ اکتوبر 1959 میں ترکی کی فضائیہ نے اس علاقے کے ایک فضائی سروے کے دوران جس میں الہان دروپینار بھی شامل تھے، انہوں نے ترکی کی حکومت کو اس سائٹ کی دریافت سے متعلق آگاہ کیا تھا۔ ان کی اس دریافت کی آگاہی کے بعد جارج ایڈورڈ وینڈمن کی سربراہی میں آثار قدیمہ کی ایک ریسرچ فاؤنڈیشن قائم کی گئی تھی جس میں یہ افراد شامل تھے: الہان دروپینار، کپتان ترکش آرمی; جارج ایڈورڈ وینڈمن، سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ چرچ; ڈاکٹر آرتھر جوزف برینڈنبرگر، جغرافیہ دان۔ ستمبر 1960 میں اس پہاڑی پر کھدائی بھی کی گئی تھی، لیکن یہاں سے سوائے مٹی اور چٹانی اجزاء کے لکڑی سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز برآمد نہیں ہو سکی تھی۔ 1977 میں ایک امریکی میل اینستھیسسٹ، میڈیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، رونالڈ ایلٹن ویاٹ، جن کا نام رونالڈ ایلٹن ویاٹ تھا، جو کہ خود ساختہ ماہر آثار قدیمہ بھی تھے، انہوں نے مشہور زمانہ ہالی ووڈ فلم آرک ہنٹر کی ٹیم، چاند کا سفر کرنے والے مشہور امریکی خلا نورد جیمز بینسن ایروین اور ایک نوجوان امریکی زمینی تخلیق کار جان ڈیوڈ موریس کو اس بات پر قائل کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی کہ ماؤنٹ ارارات پر قائم مذکورہ قدرتی ارضیاتی تشکیل دراصل حضرت نوح علیہ السلام کی اس عظیم اور مقدس کشتی کی باقیات ہیں۔ 1985 میں رونالڈ ایلٹن ویاٹ نے سے امریکی مرچنٹ میرین آفیسر ڈیوڈ فرینکلن فیسولڈ اور ماہر ارضیات جان آر بامگارڈنر کی آپس میں ایک ملاقات دروپینار سائٹ پر ہوئی تھی۔ اس وقت امریکی مرچنٹ میرین آفیسر ڈیوڈ فرینکلن فیسولڈ نے دروپینار کی اس سائٹ کو دیکھتے ہی بے ساختہ یہ جملہ ادا کیا تھا: یہ تو ایک تباہ شدہ بحری جہاز کا ملبہ ہے۔ ڈیوڈ فرینکلن فیسولڈ اپنے ہمراہ زمین میں گھسنے والے ریڈار کا سامان، فریکوینسی جنریٹر کے آلات بھی اپنے ہمراہ لے کر آئے تھے۔ ان آلات کے استعمال سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ اس جگہ کی پیمائش 538 فٹ ہی تھی، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اس عظیم اور مقدس کشتی کی پیمائش کے بالکل برابر تھی۔ مشہور آسٹریلوی ماہر ارضیات اینڈریو اے اسنیلنگ، جن کی پیدائش 1952 میں ہوئی تھی، نے رونالڈ ایلٹن ویاٹ کی ٹیم کی اس دریافت پر اعتراض اٹھاتے ہوئے توجیہ پیش کی تھی کہ ان کے استعمال کردہ سائنسی آلات سائنسی نقطہ نگاہ سے اس پروجیکٹ کے لیے موزوں نہیں تھے، اور نہ ہی اس قسم کی دریافت کرنے کے لیے اس طرز کے سائنسی آلات استعمال کیے جاتے ہیں۔ ستمبر 1994 میں امریکی مرچنٹ میرین آفیسر ڈیوڈ فرینکلن فیسولڈ نے ایک آسٹریلوی ماہر ارضیات آئن رتھرفورڈ پلائمر، جن کی تاریخ پیدائش 1946 ہے، کے ہمراہ دروپینار سائٹ کا دورہ کیا تھا، تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اس عظیم اور مقدس کشتی کی باقیات نہیں ہیں۔ 1996 میں امریکی مرچنٹ میرین آفیسر ڈیوڈ فرینکلن فیسولڈ نے ایک امریکی پیٹرولوجسٹ لارنس جین کولنز کے ساتھ مل کر ایک تحقیقی مقالہ شائع کیا تھا جس کا عنوان تھا: ترکی سے نوح کی جعلی کشتی ایک مشترکہ ارضیاتی ڈھانچے کے طور پر بے نقاب۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے ABC ٹی وی کی ایک خاتون صحافی جن کا نام لی ڈیٹن ہے کے مطابق اپریل 1997 میں ڈیوڈ فرینکلن فیسولڈ نے ایک آسٹریلوی عدالت کے سامنے حلفیہ بیان دیا تھا کہ دروپینار سائٹ پر موجود مذکورہ قدرتی ارضیاتی تشکیل حضرت نوح علیہ السلام کی اس عظیم اور مقدس کشتی کی باقیات
نہیں ہیں، لیکن ڈیوڈ فرینکلن فیرسولٹ کے ایک تحقیقی ساتھی ڈیوڈ ایلن ڈیل، جن کی تاریخ پیدائش 1938 ہے، نے اپنی ایک کتاب نوحز آرک میں لکھا ہے، تحریر کیا ہے کہ مطابق ڈیوڈ فرینکلن فیرسولٹ کی 1998 میں اپنی وفات سے قبل وہ اپنی ذاتی محافل میں کئی لوگوں کے سامنے کئی بار اس بات کا اقرار کرتے رہے تھے کہ دروپینار سائٹ پر موجود یہ مذکورہ قدرتی ارضیاتی تشکیل دراصل حضرت نوح علیہ السلام کی اس عظیم اور مقدس کشتی کی باقیات ہی ہیں۔ سن 2011 میں ترکی کی گرینڈ نیشنل اسمبلی نے ایگری ابراہیم چیچن یونیورسٹی کے 5 پروفیسروں پر مشتمل ایک کلچرل سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹرز کے قیام کی منظوری دی تھی، جنہوں نے دروپینار سائٹ کا مکمل اختیارات کے ساتھ جائزہ لینا تھا اور جنہوں نے اپنی تجزیاتی رپورٹیں سن 2014 اور 2019 میں ترکی کی حکومت کو پیش کی تھیں۔ ترکی کی حکومت کی طرف سے دروپینار سائٹ کے سروے کرنے پر اب مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے، کیونکہ ڈرون سروے سے حاصل ہونے والی معلومات نے چند نئے حقائق سے پردہ اٹھا دیا ہے، اور اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب اس تحقیق کو ان پراسرار قوتوں کی ایما پر روک دیا گیا ہے، اور اب لمحہ بلمحہ اس معاملے پر پراسراریت بڑھتی ہی جا رہی ہے اور معاملہ گمبھیر سے گمبھیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ ختم شد۔